الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ان آیات میں وہ مکالمہ بیان ہو رہا ہے جو اللہ اور شیطان کے بیچ میں ہو رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے حکم کو پورا کرنے کے بجائے حکم عدولی کیوں کی اور سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس کے جواب میں اس مکالمے میں شیطان کہہ رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا قاعدہ یہ ہے کہ مسجود اعلیٰ ہو اور ساجد ادنا ہو. جس کو سجدہ کیا جائے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے اور سجدہ کرنے والا ساجد و ادنا ہونا چاہیے. اور یہاں اس کے برعکس ہے، اس کے خلاف ہے کہ مسجود ادنا ہے اور ساجد اعلیٰ ہے. اس لیے کہ میں آدم سے ذاتاً بھی صفاتاً بھی عملاً بھی افضل ہوں، بہتر ہوں، اور افضل ہونے کے ناطے میں مفضول کو کیسے سجدہ کروں؟ جبکہ میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ ذاتاً تو اس لیے
کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو خاک سے پیدا کیا ہے، اور آگ خاک سے بہتر ہے۔ صفتاً تو اس لیے کہ میرے اندر صفات ایسی ہیں جو اس پتلے میں، اس خاکی میں نہیں ہے، کہ میں عالم بھی ہوں، عابد بھی ہوں، عارف بھی ہوں، یہ صفات مجھ پہ ہے۔ میں اللہ کو جتنا پہچانتا ہوں اتنا یہ نہیں پہچانتا، میں نے جتنی عبادت کی ہے اس نے اتنی نہیں کی ہے، کہ عابد بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، جتنا میرے پاس علم ہے اس کا اس کے پاس اتنا نہیں ہے۔ تو صفات کے اعتبار سے بھی میں اس سے برتر ہوں، اور عمل کے اعتبار سے بھی اس سے برتر ہوں، کہ 7 لاکھ سال تک عبادت کی ہے تو عمل بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ تو خاکی ہے۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے خاک سے بنایا، اور آگ نورانی ہوتی ہے، آگ میں چمک ہوتی ہے، اور خاک ظلماتی ہوتی ہے، خاک میں اندھیرا ہوتا ہے اور آگ میں نور ہوتا ہے، اس لیے آگ خاک سے بہتر ہوئی، اس اعتبار سے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مفسرین فرماتے ہیں شیطان کے تکبر نے اس کی عقل کو اندھا کر دیا تھا، ورنہ اگر دیکھا جاتا اس قاعدے کے اعتبار سے، جس قاعدے کو یہ بیان کر رہا ہے، تو فرشتے شیطان سے بھی افضل تھے، اس لیے کہ شیطان جنات ناری ہے اور فرشتے نوری ہے، اور نور نار سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو جب نوری مخلوق نے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے سجدہ کر لیا تو اس ناری کو بدرجہ اولا تابعداری کرتے ہوئے سجدہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے نوری ہے اور نور نار سے افضل ہے اور بہتر ہے، لیکن اس کے تکبر نے اس کی عقل کو اندھا کر دیا تھا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا، اور وہ جو یہ کہتا ہے غلط ہے کہ آگ خاک سے بہتر ہے، حالانکہ دیکھا جائے اور قاعدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خاک آگ سے بہتر ہے، اور خاک کے اندر، مٹی کے اندر آگ سے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو اس سے زیادہ بہتر اور نفع کی چیز ہے۔ بہت ساری وجوہات کے اعتبار سے خاک آگ سے افضل ہے، اس کی ایک وجہ کہ خاک آگ سے بہتر ہے، اس کی ایک مثال کہ خاک کے اندر، مٹی کے اندر انکساری ہے، اور آگ کے اندر کبر ہے، تکبیر ہے، بڑائی ہے، اسی لیے مٹی کے اندر کھیتی اور باغ بنائے جاتے ہیں، آگ میں نہیں بنائے جاتے، اس لیے کہ مٹی کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، اس لیے اس کے اندر باغ اور کھیت لگائے جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، صاحب نعیمی فرماتے ہیں کہ خاک آگ سے بہتر ہے اس وجہ سے کہ خاک کے اندر قرار ہے اور آگ کے اندر بے قراری ہے، اس لیے میت کو خاک میں دفن کیا جاتا ہے، آگ میں نہیں کیا جاتا، کہ وہ تو بے قرار ہے، اس کے اندر قرار نہیں ہے، سکونت نہیں ہے، اور مٹی کے اندر سکونت ہے، قرار ہے، اس میں جو چیز آتی ہے وہ اس کو پھینک نہیں دیا کرتی، میت کو پھینک نہیں دیا کرتی، اور آگ کے اندر ڈالا جائے تو اگر وہ جل رہا ہے تو وہ کھڑا کر دیتی ہے، اس کو گونے لگا کر، کچوکے لگا کر، اس مرنے والے کو بھی اندر کچوکے لگا کر ڈالے جاتے ہیں تاکہ آگ اس کو خاکستر کر دے، اس کے اندر بے قراری ہے اور خاک کے اندر تو قرار ہے، اس اعتبار سے خاک آگ سے بہتر ہے۔ اور ایک وجہ بیان فرمائی گئی کہ خاک اس کے اندر آبادی ہے اور آگ کے اندر بربادی ہے، کہ اگر
مٹی کے اندر، خاک کے اندر دانا ڈالا جائے تو وہ دانے کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے، اور آگ کے اندر اگر دانا ڈالا جائے تو وہ اس کو برباد کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی خاک آگ سے بہتر ہے۔ خاک کے اندر بقا ہے اور آگ کے اندر فنا ہے، اس لیے کہ خاک پر گھر بنائے جاتے ہیں، مٹی پر مکانات بنائے جاتے ہیں، مٹی پر اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ مٹی پر بنایا گیا اور مساجد مٹی پر بنائی گئی، انسان کی سکونت کے لیے گھر مٹی پر بنائے گئے کہ مٹی کے اندر بقا ہے، اس لیے مکانات بنائے جاتے ہیں۔ اور آگ کے اندر فنائیت ہے کہ اگر آگ کسی گھر میں لگ جائے، کسی باغ میں لگ جائے، کسی کھیت میں لگ جائے، کسی بھی چیز میں لگ جائے تو وہ چیز کو خاکستر کر دیتی ہے، اس کے اندر بقا نہیں ہے، فنائیت ہے۔ اس لیے شیطان کا یہ کہنا غلط ہے کہ آگ خاک سے بہتر ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ خاک آگ سے بہتر ہے۔ اور اس کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ افضل کے لیے افضل ہونا چاہیے اور ادنا کے لیے ادنا ہونا چاہیے، یہ اس کا کہنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ سے ادنا اور ادنا سے اعلیٰ کرتا ہے، اعلیٰ سے ادنا پیدا کرتا ہے اور ادنا سے اعلیٰ پیدا کرتا ہے۔ کہ اللہ نے ایک ناپاک نطفے سے انسان کو بنایا اور اس پاکیزہ انسان سے اللہ نے ناپاک نطفہ بنایا، کہ اعلیٰ سے ادنا اور ادنا سے اعلیٰ بناتا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کہ زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ اللہ کرتا ہے۔ زندہ اعلیٰ ہے، مرا ہوا ادنا ہے، لیکن اعلیٰ سے ادنا اور ادنا سے اعلیٰ یہ اللہ کرتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دین سے اندھیرا، اجالے سے اندھیرا، اندھیرے سے اجالا، دین سے رات اور رات سے دین، یہ اللہ کرتا ہے۔ اعلیٰ سے ادنا اور ادنا سے اعلیٰ اللہ کرتا ہے۔ پھر اس کا یہ اعتراض کرنا کہ افضل کے مقابل افضل ہونا چاہیے، میں افضل، انسان خاکی ہے اور خاکی افضل نہیں ہے، یہ اس کا اعتراض بھی غلط ہے۔ اس نے یہی اعتراض کیا جس کو قرآن بیان کرتا ہے، قال انا خیر خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ جب اس کا مکالمہ کرتے کرتے جب اس کے قول و قرار کو دیکھا، اس کے عمل کو دیکھا کہ اس کے عمل میں، اس کے الفاظ میں، اس کی تقریر میں، اس کے بیان میں، اس کے سوالات میں، اس کے اعتراضات میں حسد ٹپک رہا ہے اور تکبر ٹپک رہا ہے۔ حسد اور تکبر ان دونوں کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس کے اس اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے کہ یہ اعتراض کر رہا ہے، قال انا خیر خلقتنی من نار وخلقته من طین، یہ اعتراض کا جواب دینے کی بجائے، ایسے معترضوں کو جواب دینے کی بجائے سیدھا ہی ان کے لیے فیصلہ کر دینا چاہیے، اس کے سامنے الجھنے کے بجائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے تمہاری بحث ہونے لگے، جب کہ اندروں سے تمہاری بحث ہونے لگے، اکثر دماغوں سے، اعتراض اور شکیلی دماغ والوں سے جب تمہارا ضابطہ پڑ جائے، پالا پڑ جائے، تو ان کو جواب دینے کے بجائے، اس لیے کہ وہ الجھ رہے ہیں، ان کے سوالوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ان کو جواب دینے کے بجائے کہہ دو قالوا سلاما، ہم تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، تم سے بحث نہیں کرتے، ہم نے تم سے بحث نہیں کیا کرتے جو ایمان میں فتور ڈالا کرتے ہیں۔ رب نے بھی شیطان کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے اللہ نے اس کو کہہ دیا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اعلیٰ کی بات چھوڑ، افضل میرے افضل کی بات چھوڑ، افضل مفضول کی بات چھوڑ دے، آجا ہم تجھے بتاتے ہیں مسجود ساجد کی باتیں چھوڑ دے۔ قال فاهبط، یہاں سے نکل جا، جنت سے نکل جا، فرشتوں کی پاکیزہ زبان
میں سے نکل جا، آسمان سے نکل جا۔ اس کا حسد دیکھا، اس کا تکبر دیکھا کہ حسد کے مارے سوالات کر رہا ہے۔ آدم سے اس کو حسد پیدا ہو گیا اور اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قال فاهبط، یہاں سے نکل جا، فاخرج، یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے، ذلت آمیز لوگوں میں سے ہے، فضیحت والوں میں سے ہے، یہاں سے تو نکل جا، تیرے اندر تکبر کو ہم نے دیکھ لیا، اب یہاں سے تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں اس کو کہاں سے نکالا، کہاں تھا وہ؟ فرمایا فرشتوں کی مبارک جماعت میں، جنت جیسی مبارک جگہ میں اور آسمان جیسی بلندیوں میں تھا۔ اللہ نے ان تینوں جگہ سے اس کو نکال دیا، جنت سے بھی نکل، فرشتوں کی مبارک جماعت میں سے بھی نکل، اور تو آسمان سے بھی نکل، یہاں سے نکل جا، آسمان سے اس کو اتار دیا۔ اس لیے کہ مبارک جگہ میں، مبارک جماعت میں اور آسمان کی بلندیوں پر متکبرین کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ متکبر یہاں رہ کر، اس جگہ پر رہ کر تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو تکبر کرے، یہ تو متواضعین لوگوں کی جگہ ہے، یہ تو انکساری والے لوگوں کی جگہ ہے۔ دنیا میں جس میں انکساری پیدا ہوتی ہے، متواضع ہوتے ہیں، جنت ایسے متواضع لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، متکبرین کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں تواضع کیسی ہوتی ہے، تواضع کس کو کہتے ہیں اور تواضع کس درجے کی ہونی چاہیے؟ تو فرمایا امام بیہقی رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت لائے، متواضعین جنت متواضعین کی جگہ ہے، فرشتوں کی جماعت متواضعین کی جماعت ہے، آسمان پر متواضعین لوگ رہا کرتے ہیں، انکسار پسند لوگ رہا کرتے ہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار دیا، قرضہ دیا، ابھی قرضے کے وصول کرنے کے دن باقی تھے۔ وہ روایت نہیں جو ہم ہر مرتبہ سنتے ہیں، وہ نہیں، میں آپ کو الگ روایت سنا رہا ہوں امام بیہقی کے حوالے سے۔ وہ قرضہ وصول کرنے کے لیے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ہمارا قرضہ ہمیں واپس دو، ہم آپ سے قرضہ وصول کرنے آئے ہیں، ہمارے پیسے دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہوئے کہا ابھی ہمارے پاس آپ کا قرضہ ادا کرنے کی رقم نہیں ہے۔ اس نے کہا محمد ہمیں کسی بھی حالت میں قرضہ چاہیے، جب تک آپ قرضہ نہ دو گے آپ کے پاس سے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد جب تک تیرے قرضے کی ادائیگی کا انتظام نہ ہوگا تیرے پاس سے نہیں جائے گا۔ تو یہ نہ کہہ کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ محمد تیرے پاس سے نہیں جائے گا جب تک کہ تیرے قرضے کی ادائیگی کا انتظام نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچوں نمازیں اسی جگہ پر ادا کی، پوری رات اسی جگہ پر اس کے ساتھ رہے۔ یہ نہیں کہ رات کو آرام کرنے چلے جاتے ہیں فجر میں آ جائیں گے، پوری رات بھی اس کے ساتھ وہی قیام فرمایا، وہی آرام فرمایا جس جگہ پر اس نے مطالبہ کیا تھا، گھر تک جانے کی بھی مہلت نہیں، اسی جگہ پر رہیں گے اور 5 نمازیں ادا کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ اس کی طرف گھور کر دیکھ رہے ہیں، کئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس پر غصے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آثار دیکھے، صحابہ کی حرکات دیکھی اور صحابہ کی سکنات کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ ایسا نہ کیجیے، یہ قرض کا ہے، ہم مقروض ہیں، یہ قرضہ لینے آیا اس کا حق ہے، اس کو کئی نگاہوں سے نہ دیکھیں، اس کو نہ جھڑکیں، اس کو اشارے نہ کریں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ یہودی ہے، ایک یہودی ہو کر آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہے، 5 نمازیں ہو گئی، فجر بھی ہو گئی اور اسی جگہ پر وہ پھٹنے کو ہے، سورج نکلنے کو ہے، پوری رات بھی گزر گئی، ظہر سے لے کر فجر ہو گئی، ابھی تک اس کے دل میں رحم نہیں آتا
جاتا، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ چلو مہلت دے دیں، کہتے ہیں کہ بعد میں ادا کر دینا، ابھی تو وقت نہیں پورا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، اللہ نے مجھے عہد و پیمان کرنے والوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے مجھے انسانیت کے لیے، حیوانیت کے لیے، سب کے لیے مجھے متواضع بنا کر بھیجا ہے۔ میری صفت تواضع کرنا ہے، اس کی صفت غصہ کرنا اور اس کی صفت اکرنا اور میری صفت تواضع اختیار کرنا۔ رہنے دو، سورج نکل گیا، وہ یہودی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدک و رسولک، کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گیا۔ سارے صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اس نے کلمہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ، یہ سارا کا سارا مال جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ یا رسول اللہ، میں نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا کہ میں تورات پڑھا ہوا ہوں، میں یہودی ہوں، میں نے تورات پڑھی تھی، تورات میں آپ کی نعمتیں پڑھی ہے، آپ کے اوصاف پڑھے ہیں، اور ان اوصاف میں لکھا تھا محمد بن عبداللہ جو آخری نبی ہے، اس کی صفات یہ ہے کہ وہ بد زبان نہیں ہوگا، بد کلام نہیں ہوگا، اس کی جائے پیدائش مکہ ہوگی، اس کے جائے ہجرت مدینہ ہوگی، اور اس کا ملک، اس کی حکومت ملک شام میں ہوگی، اور وہ دل خراش باتیں نہیں کرے گا، وہ متکبر نہیں ہے، بازاروں میں شور کرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر تواضع اور عاجزی ہے۔ وہ صفات دیکھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا کہ دیکھوں میں اس کو پورا دن روکے رکھتا ہوں، پوری رات روکے رکھتا ہوں، اس کے اندر کہاں تک کی تواضع ہے، کہاں تک کا انکسار ہے، کہاں تک اس کے اندر نمرتا ہے، میں نے یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گیا، یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں لگا دو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کو انکسار کہتے ہیں، اس کو تواضع کہتے ہیں، اور اس تواضع پر اللہ تبارک و تعالی بلندیاں دیتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی چمکاتا ہے۔ یہ جنت متواضعین کی جگہ ہے۔ شیطان کو اللہ نے فرمایا، صحیح نعیم لکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا زمین پر اتر جا، اور زمین پر بھی تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ زمین تو میں نے اولاد آدم کے لیے بنائی ہے، زمین اولاد آدم کے لیے ہے، تجھے آسمانوں میں بھی نہیں، زمین پر بھی نہیں، تو پھر کہاں جائیں؟ اللہ نے فرمایا تیری جائے پناہ ہوگی سمندروں میں، دریاؤں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، جزیروں میں، تجھے وہاں ڈال دیا جائے۔ اس لیے اکثر درختوں پر، جنگلوں میں، ویرانوں میں شیطان اور جنات بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا زمین تیرے لیے جگہ ہوگی، لیکن صرف تجھے چکر لگانا ہوگا، تیری جائے قرار نہیں ہے۔ جائے قرار بنی آدم کے لیے ہے، تجھے صرف زمین پر چکر مارنے کی مہلت اور تجھے چکر مارنے کی اجازت، اور وہاں بھی تو ذلیل ہو کر رہے گا، ذلت کے ساتھ رہے گا۔ لوگوں کو جنات شیاطین پریشان کرتے ہیں، وہ چکر لگانے آیا اور چکر لگانے کے بیچ میں تم بیچ میں آ گئے، اور اس نے تمہیں اپنے گلے کا شکار بنا لیا، اور پھر لوگوں کو پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ اس کا جائے قرار، اس کے لیے تو اللہ نے سمندروں کو بنایا، اس کے لیے تو ویرانوں اور جنگلوں کو بنایا ہے۔ تو زمین پر آئے گا، اور زمین پر آ کر تجھے وہاں بھی ذلتی ہوگی، اور تیرے لیے وہاں مسکنت نہیں ہے، زمین کے اوپر تو تیرے لیے ذلتی ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا، اور وَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ ذلتی کے ساتھ یہاں سے اتر جا، تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس کو نکلنے کے لیے کہا، اترنے کے لیے کہا، جب وہ زمین پر اتر رہا ہے اور بیابانوں میں اس کو جب ڈالا جا رہا ہے، تو جانے سے پہلے کہنے لگا ایک التجا سن لیجیے نا الہی، ایک مرتبہ میری دعا قبول کر لیجیے نا، اور میری التجا کو منظوریت دے دیجیے نا۔ کیا مانگتا ہے؟ رب کریم کے کرم والا، رب
کرنے والا، اتنا بڑا باغی، اتنا بڑا منکر، سجدہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا، پھر بھی جب وہ التجا کرتا ہے اور کہتا ہے ایک مرتبہ میری بات سن لیجئے نا، کیا بات ہے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے اور انذرنی الی یوم یبعثون، جا تو رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے مانگ یہ ہے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجئے۔ نفخہ اولا تک اس نے تو نفخہ ثانیہ تک کی زندگی مانگی، نفخہ ثانیہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہاں تک کی اس نے تو مہلت مانگی، اور دوسری مرتبہ کا جو سور پھونکا جائے گا اس میں موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس نے تو وہاں تک کی مہلت مانگی تاکہ موت ہی نہ آئے۔ اللہ نے اس میں ترغیب کرتے ہوئے فرمایا تجھے مہلت تو ملے گی لیکن نفخہ ثانیہ تک نہیں، نفخہ اولا تک، پہلی مرتبہ کی سور پھونکنے تک تجھے مہلت ہے، کہ جس کو قیامت کہتے ہیں، قیامت تک کے لیے تیری زندگی کی ہم مہلت دیتے ہیں۔ اس نے مہلت مانگی۔ مفسرین فرماتے ہیں حالانکہ اللہ نے اس کے ساتھ اتنا عتاب بھرا کلام کیا، اتنا غصے والا کلام کیا، اور اس کو جنت جیسی نعمتوں سے نکال دیا، فرشتوں جیسی صحبت سے اس کو دور کر دیا، ایسے عتاب والے کلام کو سن کر تو معافی مانگنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا بھول ہو گئی، میں آدم کو سجدہ کر لیتا ہوں، لیکن اونधी عقل والا، مفسرین نے جملہ لکھا ہے اونधी عقل والا، اس اونधी عقل والے نے معافی تو نہیں مانگی بلکہ گناہ کرنے کے لیے اور زیادہ بغاوت کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ لوگ نیکیاں کرنے کے لیے زندگیاں مانگتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ زندگی اس لیے پیاری نہیں ہے کہ باغات لگاؤں، درخت لگاؤں، یا اللہ اس لیے زندگی باقی ہے مانگتا ہوں اور پیاری ہے کہ گرمی کے موسم میں روزے رکھوں، گرمی کی موسم کے روزے رکھوں، تیری عبادت کروں، اس لیے زندگی میں لمبائی مانگتا ہوں، درازی عمر مانگتا ہوں، اور یہ شیطان درازی عمر اس لیے مانگتا ہے تاکہ میں گناہ اور زیادہ کروں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دین تک کی مجھے مہلت دو، یعنی نفخہ ثانیہ تک کی مجھے مہلت دو، کہ دوسری مرتبہ کا سور پھونکا جائے گا تو یوم یبعثون سب کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وہاں تک تو نہیں ملے گی لیکن یہاں تک ملے گی کہ جب قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا اور پہلی مرتبہ اسرافیل جب سور پھونکے گا سب ختم ہو جائے گا، اس وقت تک تجھے زندگی کی مہلت دیتے ہیں، وہاں تک تو زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ نے یہ کہہ کر اس کو زمین پر اٹھا دیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں اس کو جنت سے اس لیے اتارا کہ اس کے اندر حسد کی بیماری تھی، حسد کی بیماری تھی۔ سجدہ ایک تو تکبر کی وجہ سے نہیں کیا اور دوسرا حسد کی وجہ سے نہیں کیا کہ آدم خاکی اور میں ناری، اور ناری خاکی کو سجدہ کرے اور مجھ سے زیادہ وہ بڑھ گیا، اتنے لاکھوں سال عبادت کرنے کے بعد بھی مجھے وہ مقام نہ ملا، اور آج کا پہلا دن ابھی تو اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک کوئی عمل بھی نہیں کیا، اور پہلے ہی دن روح پھونکتے ہی کہا گیا اس کو سجدہ کرو، اتنی افضلیت اور اتنا بڑا اس کو مقام، یہ حسد پیدا ہو گیا۔ اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس آدمی کے دل سے روح جب بدن سے نکلے اس کی روح اس حالت میں نکلے کہ تکبر نہ کرتا ہو، قرضہ نہ ہو اور حسد نہ ہو، حسد، تکبر اور قرضہ یہ نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد الیکھائی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا اندر ہی اندر بھوکتا رہتا ہے، اندر ہی اندر پریشان رہتا ہے۔ یہ حسد کی بیماری کی وجہ سے اس کو نکالا گیا۔ اس لیے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا دی گئی اور اللہ کے حکم سے ہر چیز کے جوڑے جوڑے اس میں رکھنے لگے تو جو تراسی لوگ
لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی اس میں تھے کشتی میں، تو انہوں نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا جس کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا۔ اجنبی آ جائے تو کوئی بھی سوچے گا کہ یہ تو ہمارا گاؤں کا نہیں ہے، یہ کوئی اجنبی لگتا ہے، دوسری جگہ کا لگتا ہے، ہم پہچانتے نہیں، اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو کشتی والوں نے اس بوڑھے کو دیکھا جس کی داڑھی بھی سفید ہے اور بڑا بوڑھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، یہ ہماری کشتی میں کیسے آیا؟ یہ ہماری ایمان والوں کی جو جماعت تھی، اتنے سالوں سے ایمان والے ساتھ میں رہتے تھے، یہ تو کبھی نہیں دکھائی دیا اور آج کشتی میں کیسے آ گیا؟ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس بوڑھے کو پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کرا کر کہا کہ یا نبی اللہ، یہ بوڑھے میاں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے آج کشتی میں آ گیا ہے، جبکہ آپ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے لیے ہیں اور ہماری بھی تو ہر جوڑا ہے، میاں بیوی ہے اور یہ تو اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھا بتا تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں، میں انسان کی شکل میں کشتی میں سوار ہو گیا، میں شیطان ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بتا تو اپنا گر بتا، تو وہ کون سے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے تو لوگوں کو ورگلا دیتا ہے، لوگوں کو پھسلا دیتا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاؤں گا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو، عہد کرو کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو سچ سچ بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ انسانوں میں حسد اور تکبر دو چیزیں پیدا کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ پھسلا جاتے ہیں، اس لیے کہ تکبر اور حسد ہی کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ میرے اندر تکبر اور حسد آدم کے بارے میں پیدا ہوا تو اس حسد اور تکبر کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ میں لوگوں میں حسد پیدا کر دیتا ہوں، تکبر پیدا کر دیتا ہوں اور ان کو جنت میں جانے سے روک دیتا ہوں، جنت کے لیے ان کو رکاوٹ بنا دیتا ہوں، ان دو چیزوں کو، حسد اور تکبر کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وعدے کے مطابق اس کو چھوڑ دیا، وہ کشتی سے چلا گیا۔ یہی حسد ہے جس نے شیطان کو جنت سے نکالا، وہی حسد جب امت میں انسانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کی جنت میں جانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ فرمایا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حاسدین نے حسد کیا، جب امام ابو حنیفہ کی مقبولیت محبوبیت بہت بڑھنے لگی کہ ایک قابل انسان اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، تو حاسدین نے حسد کرتے ہوئے سوچا کہ ابو حنیفہ پر ایسا دھبا لگا دیا جائے اور ابو حنیفہ کو ایسے الہام میں ملوث کر دیا جائے جس کی وجہ سے وہ داغدار ہو جائے، اس کی مقبولیت ختم ہو جائے اور اس کی عزت ذلتیوں میں بدل جائے۔ اس لیے حاسدین نے ایک پلان بنایا، میں نہیں کہتا، کتابوں میں لکھا، مفسرین نے لکھا، انہوں نے پلان بنایا اور پلان بنا کر ایک نو عمر عورت جس کو شادی ہوئی تھی اور بیوہ ہو گئی تھی، اس بیوہ نو عمر عورت کے پاس جا کر کہا تجھے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، صرف امام ابو حنیفہ کو عشاء کے بعد جب کہ وہ نماز پڑھ کے اپنے گھر جائیں، تیرا گھر ان کے راستے کے بیچ میں آتا ہے، صرف تو ان کو رات میں ہم تیرے گھر میں چھپ جائیں گے، تو صرف ان کو اپنے گھر میں بلا لینا کسی بہانے سے، ہم اس پر تجھے جو تو مانگے گی وہ دیں گے۔ جب عورت بہت جلد پھسلا بھی دیتی ہے اور پھسل بھی جاتی ہے، اس نے مال و دولت کی لالچ میں آ کر ہاں کر دی۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے عشاء کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب گھر جا رہے تھے، وہ عورت پردے میں آئی، برقع پہن کر آئی اور باپردہ ہو کر آ کر کہنے لگی امام صاحب میرا شوہر مر رہا ہے، میرے شوہر کے مرنے کی گھڑیاں ہیں اور وہ کچھ وصیت کر رہا ہے، جو وصیت کرتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ ذرا اندر آؤ، وہ کیا وصیت کرتا ہے وہ ذرا سن لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن بشیر اس لیے سے کہ مرنے والا وصیت کر رہا ہے اس کی وصیت کو سنا جائے، وہ گھر میں اندر داخل ہوئے، اس عورت نے گھر کی دیوار کو بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، وہ حاسدین جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ کمرے میں سے نکلے اور نکل کر امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا
اور پکڑ کر کہنے لگے اتنا بڑا امام ہو کر، اتنا بڑا عالم ہو کر، اتنا بڑا محدث ہو کر، اتنا بڑا فقیہ ہو کر ایک اجنبی عورت کے گھر میں رات کے وقت میں داخل ہوا اور رات کے وقت میں تو یہاں آیا ہے، بس اس بات پر دونوں کو پکڑا، امام ابو حنیفہ کو بھی، اس عورت کو بھی پکڑا جو برقعے پہ تھی، پابند تھی، اس کو پکڑ کر کوتوال کے حوالے کیا، پولیس کے حوالے کیا اور کہا ان پر مقدمہ دائر کرو اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ یہ امام بنا پھرتا ہے، فقیہ بنا پھرتا ہے اور راتوں کی اندھیریوں میں ایسے کرتوت کرتا ہے، اجنبیوں کے گھر میں جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو اور اس عورت کو پولیس کے حوالے کر دیا، کوتوال کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت کو عشاء کے بعد خبر دی گئی، حاکم وقت نے کہا ابھی ان کو قید خانے میں ڈال دو، صبح میں ہم ان کو دربار میں بلائیں گے، عدالت میں بلائیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور اس عورت دونوں کو ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ باوضو تھے، پیشاب کر کر جا رہے تھے، باوضو تھے، انہوں نے اس اندھیری کوٹری میں اس چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے نماز کی نیت باندھ دی، نماز پڑھنے لگے۔ وہ عورت اس منظر کو دیکھ رہی ہے، چند رکعتیں ہوئی، عشاء کے بعد کا وقت ہے، ابھی آدھی رات بھی نہیں ہوئی ہے، تھوڑی دیر گزری، نماز پڑھتے دیکھا، آنسو بہتے دیکھے۔ امام ابو حنیفہ آنسو بہا کر کہہ رہے ہیں اے اللہ، شیطان نے حسد کیا، تو نے جنت سے نکال دیا، یا اللہ تیرے نعمان پر بھی حسد کیا گیا ہے، تو جانتا ہے تیرا نعمان بے قصور ہے۔ اے اللہ بشیر کے بیٹے نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، آج حاسدین نے حسد کیا ہے، اے اللہ تو میرے لیے عزتوں کی حفاظت کرنا تیرے ذمہ ہے، آج عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاسدین فضیحت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ حاسدین ذلیل کرنا چاہتے ہیں، حاسدین داغدار کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے عزت دے، تو جسے ذلت دے، کوئی عزت دے نہیں سکتا، کوئی ذلت نہیں دے سکتا، تو ہی دینے والا ہے۔ بس یہ دعائیں ہیں، آنکھوں میں سے اشک ہے۔ یہ عورت اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اندھیری کوٹری میں کوئی نہیں ہے، وہ سارے بھی اپنے گھروں میں جا کر کراتے کی نیند سو گئے ہیں، کوتوال بھی چلا گیا ہے، جو جیلر تھا، جو نگران تھا، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت امام ابو حنیفہ کے پاس بابت ہے، برقع پہنا ہے، آ کر کہتی ہے او اللہ والے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ اس کو احساس ہوا اتنے بڑے اللہ والے کو میں نے متہم کر دیا اور میں نے اس پر الزام لگا دیا۔ آ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے بھی معافی مانگتی ہوں، رب سے بھی معافی مانگتی ہوں، میں بہکاوے میں آ گئی، دنیا کی چمک میں آ گئی، دنیا کی دمک دیکھی، دنیا کی ٹھیکرے دیکھے، میں اس میں آ کر میں نے یہ غلط اقدام کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہم نے تو پہلے بھی معاف کیا تھا، ہم جانتے کہ تو بے قصور ہے، تو نے چند روپیوں کے خاطر تو نے یہ کام کیا، ہم جانتے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، بس ہمارا ایک کام کر دے، ایک کام کر دے۔ وہ عورت کہتی اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کہاں تو جو باپت ہے، برقعے میں ہے، تو اس جہلر کو، اس نگران کو سمجھا، اس سے بات کر اور اس کو کہہ اور اس کو سمجھا کر اس کو اپنی طرف اس بات پر منوا لے کہ تجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور تو گھر جائیں، اور کہہ دے اس کوتوال کو، اس جیلر کو کہ مجھے گھر تھوڑا کام باقی ہے، کام نمٹا کر میں آ جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر تو اس کو سمجھا کر اجازت دے کر جا، اور تو تیرے گھر مت جانا، میرے گھر جانا، اور میرے گھر جا کر میری بیوی کو ساری داستان سنا دینا، اس لیے کہ وہ بھی تو عورت ہے، اس کی دماغ تک، اس کی کانوں تک اگر یہ بات نہیں تو جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی، میری رفیق حیات میرے بارے میں بدزن ہو جائے گی۔ تو اس کے پاس جا اور اس کو سارے حالات سنا، اور تیرا برقع، یہ تیرا ہی برقع میری بیوی کو دے دینا، اور کہنا اسی برقعے کو، اسی حجاب کو، اسی پردی کو پہن کر اس کو یہاں بھیج دینا، تو اپنے گھر چلی جانا، بس اتنا کر دیں۔ وہ جیلر کے پاس گئی اور جیلر کو سمجھایا اور اس کے سامنے منت سماجت کی، آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنسو آ کر اس نے اپنی لجاجت کے ساتھ بات کی۔ کوتوال کو، جیلر کو رحم آ گیا،
ہر جیلر ظالم نہیں ہوتا، ہر جیلر تشدد پسند نہیں ہوتا، ہر جیلر جابر نہیں ہوا کرتا، رحم دل بھی ہوا کرتے ہیں، انسانیت ہوتی ہے تو اس جیلر کے اندر انسانیت تھی۔ ایک عورت کو رات کے سناٹے میں منت سماجت کرتے دیکھا اور عاجزی کرتے دیکھا، تواضع کرتے دیکھا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، جلدی جا کر آ جاؤ، اس سے پہلے آ جانا کہ لوگ جاگ جائیں اور میرا جیلر آ جائے اور میرا کوتوال آ جائے، میرا بڑا آ جائے، افسر کے آنے سے پہلے آ جانا، کہیں میری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے، اتنا کر دینا۔ اس نے کہا ابھی جاتی ہوں، چند منٹوں میں واپس آ جاتی ہوں، اجازت دے دو۔ اس نے دروازہ کھول دیا، وہ نکلی، رات کی سناٹے میں کوئی نہیں ہے، کالی رات میں کالا برقع پہن کر اکیلی جا رہی ہے اور سیدھی امام ابو حنیفہ کے گھر پر گئی اور دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، رات اتنی ہو گئی اور میرے نومان اتنی رات تک کہاں چلے گئے تھے، عشاء پر کرا اتنی دیر ہو گئی، کیوں اتنی دیر ہو گئی، ہم تو انتظار میں، آج ہمارا نومان کیوں نہیں آیا، آج ہمارا سردار کیوں نہیں آیا۔ یہ جملے جو اس نے باہر سنے تو ایک دم آنکھوں میں سے موتی کی طرح آنسو برسنے لگے، میری ہی وجہ سے آج پورے گھرانے کو، وہ امام ابو حنیفہ کی بیوی کو رات کو جاگنا پڑا، آدھی رات سے بھی زیادہ گزر گیا، اپنے شوہر کے انتظار میں وہ سوئی نہیں ہے اور فکر میں ہے، اس کے دل کو بھی میں نے تکلیف پہنچائی اور اس کو بھی رنجیدہ کیا۔ دروازے پر دستک دے کر کہا جلدی کھولو، نہیں پیغام دینے آئی ہوں۔ نعمان نہیں آیا، نعمان کی میسنجر آئی ہے۔ کیا بات ہے، نعمان نہیں آیا، تیرا سرتاج نہیں آیا ہے، سرتاج کا پیغام لے کر ایک میسنجر آیا ہے، قاصد آیا ہے، جلدی سے دروازہ کھولا، اندر آ گئی، اندر آ کر کہنے لگی چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، ایک پیغام لے کر آئی ہوں۔ کیا ہوا؟ وہی مجرمہ میں ہوں جس سے تیرے نعمان کو قید خانوں کی سلاخوں میں پہنچا دیا۔ اتنے بڑے متقی کو، اتنے بڑے متواضع کو میں نے اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا میرے ہی قصور کی وجہ سے، لیکن میں ان کے پاس معافی مانگ کر آئی، تیرے نعمان نے مجھے بھیجا ہے، تیرے سرتاج نے مجھے بھیجا ہے اور تیرے پاس پیغام لے کر آئی ہوں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم شور بکور کریں اور ہم شور و غوغا کریں، اس کی ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی حوالات میں جانے کی ضرورت ہے۔ آج تجھے میری جگہ پر رات کے اندھیری میں تجھے حوالات میں جانا ہے، اگر تجھے تیرے شوہر سے پیار ہے، تیرے شوہر سے تجھے محبت ہے، آج اس کی عزت داؤ پر لگی ہے، اس کی عزت کو بچانا ہے تو آج تجھے اندھیری کوٹری میں حوالات میں جانا پڑے گا۔ فقیر کی بیوی ہے نا، متقی کی بیوی ہے، کہا میرے شوہر کے لیے بات تو کیا، زندگی کے زندگی بھی اگر حوالات میں گزر جائے تو کوئی فکر نہیں ہے، جلدی کر، کیا کرنا ہے؟ کہا یہ میرا برقع میں اتارتی ہوں، اس کو پہن لیجیے۔ جلدی اتار، جلدی برقع اتارا اور زیتن کیا، برقع پہنا، پردے میں ہوئی اور اس کرتے کو پہن کر، اس جبے کو پہن کر، اس برقعے کو پہن کر امام ابو حنیفہ کی عورت بیوی حوالات کی طرف جا رہی ہے۔ چند منٹوں کی اجازت دے کر جانے والی اپنے گھر پہنچی اور اپنے گھر جا کر مصلی بچھا کر کہتی ہے اے اللہ عزت کی حفاظت فرمانا، اس کو بری کر دینا، جو بری تھا اس کی برات کا فیصلہ کر دینا۔ یا اللہ معائشہ پر لگنے والے الزام میں تو نے قرآن کی 18 آیتیں اتاری اور تو نے اس کی برات ظاہر کی۔ آج اسی عائشہ کا بیٹا نعمان بن بشیر ابو حنیفہ قید خانے میں ہے، اس کی عزت کے اور اس کی برات کے لیے بھی آج صبح میں فیصلہ کر دینا۔ وہ مسلح پر رو رہی ہے، امام ابو حنیفہ کی بیوی قید خانے میں پہنچی، جیلر نے دیکھا، اس لیے کہ وہ گئی تھی تو بھی وہ برقعے میں تھی، یہ بھی آئی ہے برقعے میں آئی ہے، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، اندر چلی جا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے، اندر چلی گئی، امام ابو حنیفہ کے پاس جا کر کہتی ہے تیری بیوی آ گئی ہے، فکر نہ کرو، اب تمہاری بیوی تمہارے پاس آ گئی ہے، صبح ہو جانے دو، فیصلہ ہو جائے گا۔ صبح ہوئی، صبح میں فجر کے بعد حاکم نے وقت نے بلا بھیجا کہ ابو حنیفہ کو اور اس عورت کو ہماری عدالت میں پیش کیا جائے۔ بڑی عدالت میں حاصلین بھی آئے ہیں، آج ابو حنیفہ
حنیفہ کی عزت کے دھجیے اڑیں گے. آج فضیحت ہوگی اس لیے حاسدین بھی آئے ہیں. اور امام ابو حنیفہ کو حکیم وقت نے جملے لکھے, مفسرین نے, حکیم وقت نے کہا ابو حنیفہ تمہیں شرم نہ آئی اتنے بڑے عالم ہو کر, اتنے بڑے فقیہ ہو کر, جس کے مسئلے پر پوری دنیا اپنی جان دے دیتی ہے, تمہارے اشارے پر لکیر بن جاتی ہے اور تمہارا فیصلہ قانون بن جاتا ہے, تمہارا بتایا ہوا مسئلہ اسلام کا دستور بن جاتا ہے, اور تم نے یہ کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ پوچھ رہے ہوا کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ کہا اتنا سارا ہونے کے بعد پوچھتے ہو کہ ہوا کیا ہے؟ رات کے اندھیروں میں اجنبیوں کے گھر پر جاتے ہو. اکیلی عورت کے گھر پر گئے تھے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ عورت اجنبی نہیں تھی. تو پھر کیا کہتے ہو؟ کہا کوئی اجنبی تو نہیں دیکھ سکتا, میرے سسر کو بلاؤ, میرے سسر کو بلاؤ. اور سسر کو بلایا گیا, اپنی بیوی سے کہا پردہ ہٹا, پردہ ہٹایا. سسر نے یعنی بیٹی کے باپ نے بیٹی کو دیکھا تو جج سے کہنے لگا, حکیم وقت سے کہنے لگا, جج صاحب یہ تو میری بیٹی ہے اور میری بیٹی ابو حنیفہ کی منکوحہ ہے, نعمان بن بشیر کی بیوی ہے, اور شوہر اپنی بیوی کے پاس رات میں کیوں نہیں جا سکتا, وہ تھوڑی اجنبیہ ہے. جب امام ابو حنیفہ کے سسر نے جملے کہے, امام ابو حنیفہ کے حکیم وقت نے فیصلہ کیا, اور ایسے متقی پر الزام نہ لگایا کرو, حسد کو چھوڑو. حاسدین کے حسد کی وجہ سے, اور حسد نے عزازیل بننے والے کو ابلیس بنا کر دنیا میں بھیج دیا, اور دنیا میں زمین میں بھی قرار نہ ملا, ویرانوں میں بھٹک رہا ہے, سمندروں میں بھٹک رہا ہے, اور جزیروں میں بھٹک رہا ہے. حاسدین کے لیے نہ دنیا میں چین ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے. حسد سے بچو, یہی حسد کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا. مفسرین یہ سارے جملے بیان فرمائے, یہ واقعات بیان فرمائے, اور بتایا کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے, جس حسد کی وجہ سے اس کو من الصاغرین کر دیا گیا, ذلت آمیز لوگوں میں بنا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قال فبما اغویتنی میں شیطان نے جو اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا تو مجھے دنیا میں تو بھیج رہا ہے, قیامت تک کی زندگی دے رہا ہے, اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں, قسم کھا کر, اس نے قسم کھائی, قال فبما اغویتنی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس چیز کے ذریعے سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے, اب میں تیرے بندے بندیوں کو نہیں چھوڑوں گا, اور میں ان کو اپنی مکر و فریب میں پھنساؤں گا, آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے آؤں گا. اوپر نیچے کا ذکر نہیں کیا, وہ انشاءاللہ زندگی باقی تو آئندہ تک سنیں گے, وہ کیسے شیطان کیسے ورگلاتا ہے اور کیسے دنیا آخرت بگاڑ دیتا ہے, پوری زندگی عبادت کرنے والے کو جہنم کا حقدار کیسے بناتا ہے. انشاءاللہ زندگی باقی تو آئندہ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب محمد انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم اید الاسلام والمسلمین. نستغفر اللہ ربنا من کل ذنب ونتوب الیہ. یا اللہ, ہم سب آپ کے گھر میں جمع ہو کر اپنے جرموں کا اقرار کر کے, اقبال جرائم کر کے, اعتراف کر کے, اے اللہ آپ کے عالی دربار میں بیٹھ کر کے یا اللہ توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, معاف کر دیجئے, توبہ کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے پاس تو گناہوں کے انبار ہیں, آپ کے پاس اب وہ درگزر کے خزانے ہیں. اے اللہ وہ درگزر کے خزانے بہا دیجئے اور ہمارے گناہوں کو یا اللہ تنکوں کی طرح بہا دیجئے. اے اللہ گناہ کرتے کرتے, اے اللہ زندگیاں پوری ہونے کو ہے, یا اللہ گناہ کرتے کرتے یا اللہ دل پتھر بن گیا, گناہ کرتے کرتے آنکھوں کے آنسو بھی سکھ گئے. یا اللہ مبارک دنوں میں, مبارک گھڑیوں میں, مبارک ساعتوں میں آپ کی در
اے اللہ ہماری زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ہدایت والی زندگی دے دیجیے، ہدایتوں پر چلا دیجیے، یا اللہ صوم و صلات کی سنت شریعت کی ہدایت دے دیجیے، یا اللہ آپ کے حکموں کو توڑ توڑ کر یا اللہ زندگیاں گزر رہی ہے، یا اللہ کتنی بڑی نسل ایمانی بغیر روزوں کے زندگی گزار رہی ہے، مبارک مہینے میں سینہ تان کر بے روزگار بن کر یا اللہ کھاتی رہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اور ہدایت دے دیجیے، اے اللہ روزوں کی ہدایت دے دیجیے، نمازیں چھوڑ کر زندگیاں گزر رہی ہے، نمازوں کا اہتمام دے دیجیے، یا اللہ رمضان کا مبارک مہینے کے چند دن آتے ہیں جس میں قرآن سننے کو ملتا ہے، تراویح میں پورا قرآن سننے کو ملتا ہے، یا اللہ ہم قرآن کو چھوڑ کر یا اللہ بازاروں کی زینت بن گئے، یا اللہ آٹو چوراہوں کی زینت بن گئے، اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو یا اللہ تراویحوں کا اہتمام دے دیجیے، یا اللہ قرآن سننے کا موقع ہاتھ لگا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر پابندی کی توفیق دے دیجیے، یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کے موقع ہیں، یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ باقیات صالحات کی توفیق دے دیجیے، جو ہو رہے ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اور آگے اور زیادہ کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، توفیق دے دیجیے، توفیق شامل حال فرما دیجیے، یا اللہ دنیا آخرت بنی بنا دیجیے، یا اللہ دنیا آخرت بہتر سے بہتر بنا دیجیے، اے اللہ مطیع اور فرما بردار بنائیے، حسد بغض کینہ کپٹ چغلی غیبت ان ساری مہلک بیماریوں سے یا اللہ ہماری روح کو، یا اللہ ہماری جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے یا اللہ مہلک بیماریوں سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ تواضع عاجزی انکساری، اے اللہ ہمدردی خیرخواہی، یا اللہ یہ ساری کی ساری اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، صفات جمیلہ سے ہمیں آراستہ فرما دیجیے، اخلاص للہیت تقوی طہارت دے دیجیے، عجب اور تکبر سے ہماری پوری امت کی حفاظت کروائیے، عجب اور تکبر نے شیطان کو عزازیل سے ابلیس بنا دیا، اے اللہ جنت سے ویرانوں میں پہنچا دیا، یا اللہ ہمیں عجب اور تکبر سے بچائیے، اے اللہ ہماری دنیا آخرت بہتر سے بہتر بنا دیجیے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، حاجی یعقوب صاحب متادہ یوکے میں بہت سخت بیمار ہے، یا اللہ ان کے عافیتوں کے فیصلے فرمائیے، تندرستی عطا فرما دیجیے، اے اللہ بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت میں بدل دیجیے، یا اللہ امت میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو، مرد و زن جو بھی بیمار ہے سب کو یا اللہ عافیت مقدر فرما دیجیے، قلب ایمان پر جلائیے، قلب ایمان پر موت نصیب فرمائیے، مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، مانگنے سے اپنی شان عطا فرما دیجیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں قبول فرما لیجیے، فلسطین کے مسلمانوں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرمائیے، جان مال عزت و ایمان اعمال کی پوری حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔